اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ ابھی میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور آپ نے سماعت فرمائی۔ یہ سورہ مبارکہ مصحف کے اعتبار سے تو پہلی سورت ہے ہی، سب کو معلوم ہے، لیکن یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہ نزول کے اعتبار سے بھی سب سے پہلی مکمل سورت جو حضور پر نازل ہوئی وہ یہی ہے۔ اس سے قبل متفرق آیات نازل ہوئی، 5 آیتیں سورہ علق کے آغاز میں، کچھ آیتیں سورہ قلم یا سورہ نون کے آغاز میں، کچھ آیتیں سورہ مزمل کی ابتدا کی، کچھ آیتیں سورہ مدثر کے آغاز کی۔ 5ویں وحی تقریباً اس پر اجماع ہے کہ یہ سورۃ الفاتحہ کی ہے اور یہ مکمل سورت ہے جو حضور پر نازل ہوئی۔ سورۃ الفاتحہ کے معنی ہوئے افتتاحی سورت، فتح یفتح کے معنی ہے کھولنا، مفتاح کنجی کو کہتے ہیں، چابی کو۔ تو یہ اوپننگ سورہ آف دی قرآن، قرآن حکیم کی افتتاحی سورت۔ ویسے جیسا کہ میں تعارف قرآن کے ضمن میں عرض کر چکا ہوں، عربوں کا یہ مزاج تھا کہ جس چیز سے انہیں خصوصی محبت ہوتی تھی اس کے بہت سے نام رکھتے تھے۔ اس کے بھی بہت سے نام ہیں۔ سورۃ الفاتحہ سب سے عام ہے، لیکن الکافیہ، الشافیہ، ام القرآن، اساس القرآن، کم سے کم یہ 4 نام تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو مزید معلوم ہونے چاہیے، اور بھی بہت سے نام۔ اس سورہ مبارکہ کی بالاتفاق و بالاجماع 7 آیتیں ہیں، اگرچہ ان کی ترتیب میں کچھ اختلاف ہے۔ ایک رائے یہ ہے، اور یہ رائے امام شافعی کی بھی ہے اور بصرہ کے جو قراء تھے ان کی بھی ہے، کہ آیت بسم اللہ بھی سورہ فاتحہ میں شامل ہے، اس کا جز ہے۔ وہ اس کو شامل کر کے پھر 7 آیتیں بناتے ہیں، تو آخری جنہیں ہم 2 آیتیں سمجھتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ ان کے نزدیک ایک آیت ہے۔ تو گویا کہ نتیجہ یہ نکلا کہ آیتوں کی تعداد 7 ہی رہتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف اور کوفے کے جو قراء تھے ان کا بھی موقف یہ ہے کہ آیت بسم اللہ نہ سورہ فاتحہ کا جز ہے نہ کسی اور سورت کا جز ہے، سوائے ایک مقام پر جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط جو ہے نقل ہوا ہے، جو انہوں نے ملکہ سبا کو لکھا تھا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو قرآن کے متن میں صرف اسی جگہ پر یہ آیت شامل سمجھتے ہیں، باقی یہ صرف علامت کے طور پر کہ یہاں سے ایک نئی سورت شروع ہو رہی ہے درج کی گئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو الصلاح قرار دیا گیا ایک حدیث میں۔ اس کا جو اسلوب ہے وہ دعا کا ہے، اور دعا کے ساتھ اس کی جو مناسبت ہے، اور پھر اسی کی وجہ سے ہماری نماز کا یہ جزو لا ینفک بنا دیا گیا۔ بلکہ ایک حدیث جو میں آپ کو سناؤں گا اس میں اسی کو نماز قرار دیا گیا، الصلاح یہی ہے۔ ویسے وہ حدیث مبارک موجود ہے، من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا اس کی کوئی نماز نہیں۔ اس کے حوالے سے بھی ہمارے ہاں 2 مسلک ہیں، ذکر صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے علم میں ہو، ان میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے۔ کسی بھی ایک رائے کا انسان قائل اور حامل ہو سکتا ہے بغیر اس کے کہ دوسرے کو بالکل غلط قرار دے، بلکہ یہ کہ اس کے لیے بھی گنجائش اپنے ذہن میں اور اپنے دل میں رکھے۔ اور دوسری آیت یہ ہے کہ اس کا حصہ نہیں ہے۔ اسی اعتبار سے یہ کہ یہ سورہ مبارکہ نماز میں پڑھی جانی ضروری ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ البتہ یہ اختلاف ہے، یہ بات جو میں ذکر کر رہا تھا جو ذہن سے نکل گئی،
کہ آیا مقتدی جو ہے امام کے پیچھے کھڑا ہو کر جب نماز پڑھ رہا ہو تو کیا اس صورت میں بھی اس کے لیے لازم ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھے؟ اس میں دو رائے ہو گئی، بلکہ تین۔ ایک رائے انتہائی ہے اور وہ فقہ حنفی کی طرف منسوب ہے کہ اگر آپ امام کے پیچھے مقتدی کی حیثیت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو کسی بھی رکعت میں آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے۔ ایک دوسری بالکل برعکس رائے ہے، وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ ہر حالت میں چاہے امام جہری رکعت پڑھا رہا ہو جس میں وہ بلند آواز سے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو اور چاہے وہ سری رکعت ہو، ہر حالت میں مقتدی کو بھی پڑھنی ہے۔ ایک تیسری رائے بین ہے، وہ امام مالک کی ہے رحمۃ اللہ علیہ، کہ جو سری رکعت ہے اس میں کہ امام بھی خاموشی سے پڑھ رہا ہے، مقتدیوں کو بھی پڑھنی چاہیے۔ جو جہری رکعت ہے جس میں کہ امام بلند آواز سے پڑھ رہا ہے، اس میں مقتدیوں کو خاموش رہ کر پوری توجہ جو ہے سننے پر صرف کر دینی چاہیے۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو پوری توجہ اس کے پڑھنے پر مرکوز کر دو اور خود خاموش رہو۔ میرے اپنی رائے میں یہ تیسری رائے سب سے زیادہ صائب ہے اور اس میں کسی طرح کی بھی کوئی پیچیدگی پیدا نہیں ہوتی۔ بہرحال اس سورہ مبارکہ کا جو اسلوب ہے میں نے عرض کیا دعائیہ ہے، البتہ قرآن مجید کے علم اور حکمت کے اعتبار سے، اس کے فلسفے کے اعتبار سے ایک بات سمجھ لینی چاہیے۔ قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ بنیادی ہدایت ہر انسان کے دل میں موجود ہے، بالقوہ، پوٹینشلی۔ یہ جو قرآن مجید یا اللہ کی کتابیں نازل ہوتی ہیں یہ انہیں ایکٹیویٹ کرتی ہیں، وہ اندر کی جو ڈورمنٹ کانشسنس ہے، خوابیدہ شعور جو ہے اسے بیدار کر کے اور پھر یہ کہ اسے اجاگر کرتی ہیں۔ ہر سلیم الفطرت انسان اور سلیم العقل انسان، دو سلامتی شرط ہیں۔ سلیم الفطرت، نیچر پرورٹڈ نہ ہو، فطرت مسخ نہ ہو گئی، عقل سلیم ہو۔ ان دونوں چیزوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ انسان از خود، بغیر کسی وحی کی رہنمائی کے، بغیر کسی نبی کی تعلیم کے سے استفادہ کیے ہوئے از خود بھی کچھ حقائق تک پہنچ جاتا ہے۔ اور وہ حقائق کیا ہیں؟ نمبر ایک یہ کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے اور وہ ایک ہے، اور وہ تمام صفات کمال سے متصف ہے۔ نمبر دو یہ کہ انسان کی زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے بلکہ ایک اور زندگی ہے کہ جس میں اس زندگی کے اعمال کے نتائج برآمد ہوں گے۔ یہ دو باتیں، اس کی زیادہ وضاحت کے ساتھ جو ہے اس کا تذکرہ آئے گا سورہ لقمان میں، جہاں حضرت لقمان کی شخصیت کا تذکرہ ہے۔ لیکن یہاں صرف یہ بات سمجھ لیجئے کہ قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ ہر انسان میں، ہر فرد نوع بشر میں جو اپنی ولادت کے وقت مسلم ہوتا ہے، حضور کی حدیث ہے کل مولود یولد علی الفطرہ ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ نوع انسانی کا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، وہ فطرت کے اندر وہ ہدایت ودیت ہے۔ اب اگر وہ فطرت بس نہیں ہوئی اور عقل جو ہے وہ صحیح رخ پر کام کر رہی ہے تو ان دو حقائق تک وہ انسان خود پہنچ جائے گا۔ لیکن ان دونوں حقائق تک پہنچنے کے بعد اب وہ دست بستہ دعا کرے گا کہ اے رب اب مزید ہدایت تو مجھے عطا فرما۔ ایک تو یہ کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں، میری عقل اس میں ٹھوکر کھا سکتی ہے، میں کسی اچھی چیز کو بری سمجھ سکتا ہوں، کسی بری کو اچھی سمجھ سکتا ہوں، تو مجھے صحیح راستہ، صحیح راہ ہدایت پر چلا۔ یہ دعا ہے جو انسان کرتا ہے جبکہ وہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ تک خود پہنچ چکا ہوتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ صحیح زندگی کا رخ یہی ہے کہ جس رب کو میں نے پہچانا ہے کہ وہ اس کائنات کا خالق ہے اور مالک ہے اور رب ہے، میں اس کی بندگی کروں، اس کی اطاعت کروں، اس کا حکم مانوں، اس کے راستے پر چلوں۔ لیکن وہ راستہ کون سا ہے؟ اس کے لیے پھر دست بدعا ہوتا ہے کہ پروردگار تو میری رہنمائی فرما۔ یہ مقام ہے کہ جہاں آپ سمجھ لیجئے اپنے آپ کو بھی آج اس جگہ پر تصور کرتے ہوئے پھر اس سورہ مبارکہ کو پڑھیے